اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے جو لکھوائی ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے ہمارے پیارے پیغمبر کو، ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا تھا، لکھنا پڑھنا بھی نہیں، ان کو تو ظاہر ہے ان کو بتایا ہے سب سے بڑا ٹیچر جو ہے سبھی کا، ٹیچروں کا ٹیچر، جیسے عالموں کا عالم، تو پھر وہ بادشاہوں کا بادشاہ، تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے دنیا بنائی ہے، کریٹر آف آل، تو اس نے جو اپنے آخری بک اور سارے پیغمبروں کو بھی بکس دی ہیں، لکھوایا ہے، کتنے پیغمبر پھر ختم بھی ہو گئے ہیں، وہ بھی پھر اس کے حکم سے ہوئے ہوں گے، اور کتنے زندہ بچے تو ان کی بکس ہیں، پھر ہمارے پیارے آخری نبی ہیں اس کو لکھوایا، سب سے شاید تھک کتاب تو ہماری یہ قرآن ہی، زیادہ تفصیل سے سب چیزیں بتائی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب سے لے کے اب تک جیسے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، قرآن اللہ نے لکھوایا، اپنا پیغام دیا ہے، انسانیت ہی انسانیت ہے نا، جس میں انسانیت کو پھیلانے کا حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد آخری پیغمبر تک اللہ کا ایک ہی جس پیغام ہے، انسان کے بچے بن کے رہو، انسانیت سے رہو، اچھے سے رہو، خوش رہو، شکر کرو، اور مست اپنی لائف اچھے سے گزارو، بس خوش رہو، ہر حال میں خوش رکھو سب کو، دل نہیں دکھاؤ کسی کا، اور میری نعمتوں کا شکر کرو جو میں دے رہا ہوں تو اور بڑھا دوں گا، نہ شکریہ نہیں کرو، نخرے نہیں کرو، نہیں تو پھر وہ بھی گھٹا دوں گا، یہ سب ہے اللہ کا بس میسج، اصل جو بیسک ہوتا ہے نا، ایک بیسک کھانے میں ایک بیسک مینیو ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک بیسک ہوتا ہے، وہی سب سے پاورفل ہوتا ہے، باقی سب تو پھر لشکے پشکے ادھر ادھر کی سائڈ کی چیزیں وہ ہو بھی نہیں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس بیسک جو اللہ کا پیغام ہے وہ ہے انسانیت کے لیے، اچھائی بھلائی کے لیے انسان کی، تو قرآن میں بھی یہ سب لکھوایا ہے، تو قرآن کا دینے کا، اس میں تعلیم دینے کا مقصد یہی ہے کہ بھئی قرآن کا ایک جگہ بیٹھ کر فجر کے وضو سے عشاء کے وضو تک، عشاء کے وضو سے فجر کے وضو تک آپ قرآن پہ قرآن ختم کر کے سب کو، یا اپنے آپ کو بھی یہ بتائیں آج میں نے اتنی دیر میں اتنے ایک دن میں اتنے قرآن ختم کر لیے ہیں، تم نے کتنے کیے، ہم نے اتنے کیے، تم نے رمضان میں کتنے ختم کیے، ہم نے تو اتنے کیے، اس میں بازیاں لے جاؤ، اس میں ریس لگا لو، ایسا کچھ بھی نہیں، اس لیے تھوڑی ہوتا ہے قرآن، یا بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پہ نماز، فرض ختم ہو گئی، نفلے پہ نفلے، ٹکر ماتھے پہ نشان پڑھ رہے ہیں، سب ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے چلو، مگر یہ تو شدتیں آ گئی نا، مذہبی جنونیت آ گئی، اس لیے مقصد تو یہ نہیں ہے اللہ کا، اللہ نے تو یہ مقصد نہیں ہے، اللہ نے کرا انسان بنو، اچھائیاں پہلے اس پر عمل کرو، عمل ایکٹ اپاؤن جس کو کہتے ہیں، عمل کرنا، ہم کسی کو کوئی چیز یہ میتھڈ دیتے ہیں، کوئی امتحان میں امتحانی پرچہ آتا ہے تو اس کا یہ نہیں ہوتا کہ اس امتحانی پرچے کو دیکھ کے ویسے اتارتے جاؤ، پوری کاپیاں بھر کے دے دو، اس میں جو سوال ہوتے ہیں اس کے آنسر آپ دیں، جو آپ یاد کر کے ہوم ورک کر کے آئیں وہ آپ اس میں دیں گے، اپنا کریٹیو اپنا سارا کچھ، تو جا کے آپ پاس ہوں گے، نمبر ملیں گے آپ کو، تو یہ قرآن کا، یہ قرآن کے رٹے پہ رٹا یا حفظ کر لو، ٹیپ ریکارڈر بن جاؤ، پہلے تو یہ تھا نا بھائی قرآن حافظ اسی لیے لوگ بنتے تھے، ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا ہمارے پاس، سائنس نے اتنی ترقی، سائنس نے تو کی ہوئی تھی، عالم اسلام نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، عرب میں بہت جہالت اور اندھیرا تھا، غفلت تھی، سب سے زیادہ جاہل عرب میں ہی تھے، غربت بھی وہیں ہوتی، تو اس لیے ان کے پاس ٹیپ ریکارڈر کی سہولت نہیں آ سکی تھی، کیا پتہ یورپ والوں کے پاس اس وقت بھی ہو، یا بعد میں ایجاد، اس لیے سینے میں اپنے محفوظ کروانے کے لیے حفظ کرنے کی یہ چیز ایجاد ہوئی ہے کہ بھئی اب سینہ اس طرح سینہ محفوظ ہو جائے تاکہ وہی سی ڈی بن گئے، لوگوں کے ذہن جیسے سی ڈی بن جائے، اس طرح والی کنڈیشن یہ بھی کر دی گئی تاکہ محفوظ ہم کس طرح کریں، تو یہ ہو گیا، اب تو اس وقت کی ضرورت تھی کہ وہ حفظ کر لیں، کیونکہ ٹیپ ریکارڈر سی ڈیز وغیرہ کا پلیئر کیسٹ کا جو ہوتا ہے وہ سسٹم نہیں ہوتا تو ضرور اس میں ریکارڈ کر کے ایک دفعہ ہی، اور پھر لوگ سنتے ہیں اور یاد کرتے پڑھتے ہیں، تو یہ تھی ضرورت، ہر چیز کی ایک ضرورت ہوتی ہے، اس کی پھر اس وقت کے حساب سے ایجاد ہو جاتی ہے، تو جو ہے کیا کہہ رہی تھی میں، تو اس طرح کنڈیشنیں ہوتی ہیں بہت ساری چیزوں کی، ایسا ٹاپک چلنا تھا، یہ بہت ساری چیزیں اس طرح ہوتی ہیں، تو یہ ہے ساری بات، یہ کیا بول رہی تھی، میں دوسرا ٹاپک بنانا، تو یہاں تک تو یہ بات ہو گئی ہے پوری، ہاں قرآن کی بات ہو رہی تھی کہ قرآن کو جو ہے نا اللہ نے اس لیے نہیں بنایا، میں اتنی موٹی کتاب لکھوا دی ہے، اب اس کو ایک ہی جگہ بیٹھ کے ایک ہی وضو کر کے اور سب کو بتاؤ کہ بھئی میں نے اتنے 5 ٹائم کے وضو کرنے تھے، میں نے ایک ہی ٹائم کرا، وضو توڑا بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں کھایا، پانی بھی نہیں پیا، کچھ بھی نہیں کیا، اور بھئی میں تو سب سے نمبر لے گیا، ہم نے تو وہ بہت بڑے کوئی بزرگ بابا بن گیا، میں کر لوں، ہمیں بڑے اعلان ہو رہے ہیں، اور بھئی یہ تو اتنے بڑے کارنامہ کر دیے، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے، یہ کارنامہ نہیں ہے، اذیت ہے، اذیت پسندی ہے،
اور یہ شدت پسندی میں آ جاتا ہے، مذہبی جنونیت میں آ جاتا ہے. یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، نارمل نہیں ہے. کوئی نارمل انسان ایسے کر نہیں سکتا. انسان کے جسم کے ساتھ 10 چیزیں لگی ہوئی ہیں، ساری ضرورتیں پوری کرنا بھی، حق ادا کرنا بھی، وہ بھی ضروری ہے. اس کے بغیر انسان نہیں رہتا، زندہ نہیں رہ سکتا. نہیں تو پھر وہ انسان نہیں ہے، کچھ اور بن گیا. انسان بن کے انسان کے جو چیزیں دی ہوئی ہیں اللہ نے نیچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں نا، ان کو پورا کر کے، اس کے تقاضوں کو پورا کر کے کام کرنا ہے. وہی انسانیت ہے، وہی اچھائی ہے بس. تو یہ ہے قرآن کا مقصد. یہ نہیں اتنے قرآن تم نے کتنے، ہم نے اتنے. تمہارے جیسے لائٹ جاتی ہے، تمہاری یہاں لائٹ گئی نہیں گئی، تو اس طرح قرآن کتنے ختم، خاص کر رمضان میں بہت ہی زور ہوتا ہے، ہم نے تو اتنے ختم کیا، ہم نے تو اتنے ختم کیے. اور ان کو پوچھا جائے تو کک عمل، ان کی زندگی دیکھی جائے تو اس میں کک عمل، کوئی عمل نہیں ہے. اور اپنا ترجمے کا بھی نہیں اتنا ہوش ہے کسی کو، بس رٹے جلی لگانے ہیں اور بس وہ پورا کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں بندہ ایک صفحہ پڑھے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھ کے، اور پھر اس سے بھی زیادہ اس پر عمل کر کے، اچھے سے عمل کر کے، ہر چیز پہ جس میں دل راضی ہو رہا ہے، آرام سے سکون میں کرنے کا دل چاہ رہا ہے، بھئی یہ انسانیت کے لے کے ہر چیز ہو رہی ہے. پھر آپ عمل کر کے دکھاؤ، بولنے سے، دوسروں کو بتانے سے بتائے، خود عمل کر کے دکھاؤ. تو کوئی کہنے کی ضرورت نہیں، آپ اتنے اچھے بن جاؤ، خود آپ کو لوگ فالو کریں گے. ان کو ڈنڈے سے یا زور زبردستی سے یا فالتو میں روب بازیاں کر کے، یہ کچھ بھی کرانے کے والے جو ہوتے ہیں وہ ظالموں میں ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو قرآن کا مطلب بہت سارے تعداد میں ختم کرنا، یا ایک ہی فجر کے وضو سے عشاء کے وضو تک، یا ایک ہفتے کے وضو سے 1000 قرآن ختم کرنا، یہ سب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب زمانے جہلیت کے سب جو چلے آ رہے ہیں، جہلیت کے دور کے اب تک ہیں. مولوی میں ہی ہوتے ہیں، وہ مولوی ہی بتاتے ہیں ہمیں، سارے بد مولانا ٹائپ جو ہوتے ہیں، گاؤں ٹائپ کے. تو اس طرف لوگوں کا توجہ نہیں کرواتے کہ بھئی اس قرآن کا مطلب رٹے لگانا، یا حفظ کر کے طوطے کی طرح رٹے لگاتے رہنا، یا ایک وضو سے اتنے سارے ایک دن میں روز ایک قرآن ختم کرنا، یا سپارے پہ سپارے ختم کرے جاؤ. تعداد دکھانا، شو آف کرنا، اپنے آپ کو بہت بڑا ظاہر کرنا، اس سے یہ خود بھی بڑا گرو یا پراؤڈ فیل کرنا، بھئی سب سے اس ریس میں آگے بڑھ گئے. ایسا کچھ نہیں. عمل کرنے کے لیے دیا، عمل کرو. اس میں جو میتھڈ لکھے ہوئے، جو ایک وہ دے دیا ٹائم ٹیبل، اس کے حساب سے آپ اپنی اچھی سی لائف گزارو. اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ اچھے سے گزارو. معاشرہ بن جائے گا اس طرح، پھر خاندان، پھر معاشرہ، پھر ملک. اپنے ملک سے وفادار ہو، اپنے لوگوں سے اچھے رہو، بس سارا کچھ. کسی کا حق نہیں مارو. ابھی انسانیت ہے اس میں جو ساری دنیا کے لیے، انسانیت پہ ساری دنیا کی قومیں عمل کر رہی ہیں. نہیں کرتی تو مسلمان ہی نہیں کرتے، جن کے لیے کتاب آئی ہے. مسلم مومن یہ جو بھی ہیں سارے، جن کو مسلم کہا جاتا ہے، یہی عمل نہیں کرتے. باقی تو سبھی عمل کرتے، سبھی انسانیت پہ ہیں. ساری قومیں، سبھی پیغمبروں کی قومیں، تو الحمدللہ ان کے ملک بھی انسانیت کو لے کے، نعمتوں کو اللہ کی لے کر پھل پھول رہے ہیں، بڑے خوش ہیں سب. یہی مسلم وہاں جانے کے سپنے دیکھتے ہیں، ان کی کنٹریز میں سپنے دیکھتے ہیں، جگاڑے کرتے ہیں، اور کامیاب نہیں بھی ہو پاتے، اور انہیں کی مدد سے پھر اپنے اپنے ملکوں میں ترقیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں انہی لوگ کی مدد سے. تو خود ایسے بننا، انسانیت کی کمی کی وجہ سے مسلم کنٹریز میں یہ ترقیاں نہیں ہو پاتی، کہ انسانیت کی کمی ہو، مذہبی جنونیت کی بہت زیادتی ہے. تو مذہبی جنونیت کی زیادتی جب ختم ہو جائے گی، اور انسانیت کی زیادتی آ جائے گی، جب ہمارا ملک بھی، پاکستان، اور بھی سارے پور کنٹریز جو ہیں اسی کے آس پاس کے پڑوسی، جو سب زیادہ تر دہشت گردوں میں ہی مشہور ہیں، تو یہ سب بھی انسان کے بچے بن جائیں گے. تو قرآن رٹے لگانے کے لیے، تعداد ایک ہی وضو سے عشاء تک کے، فجر کے عشاء کے وضو سے قرآن ختم کرنے کے لیے، ریس لگانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اپنی زندگی بیسٹ بنانے کے لیے، دوسروں کی زندگی بیسٹ بنانے کی، اسی کے ساتھ دوسروں کی خود بن جاؤ. آپ خود اچھے بن جاؤ، دوسروں کی زندگی بھی اچھے اثرات پڑ جائیں گے. خود برے ہوگے، دوسروں کی زندگی پہ بھی برے اثرات پڑیں گے. تو بندہ دوسروں کے بجائے اپنے آپ پہ توجہ دے، خود صحیح ہو، دوسرے خود ہی صحیح ہو جائیں گے. خود ہی سب کو پتہ ہوتا ہے کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کس کا کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. اور اپنے لیے انسان کرے، دوسروں کے لیے اپنے لیے کرے، دوسرے تک خود ہی. پھول کی خوشبو آتی ہے، کہیں پھول رکھے ہوتے ہیں، اس کی خوشبو خود ہی پھیل جاتی ہے، پھیلانی نہیں پڑتی. ایک روشنی کا ایک لائٹ جلتی ہے تو اس کی روشنی خود ہی کہاں تک پھیل جاتی ہے، لے جانی نہیں پڑتی لائٹ. تو اس سے لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہے، اور فائدہ بھی ہوتا ہے، ان کے اپنی بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو قرآن کا میں بتائی ہوں، قرآن رٹا لگانے کے لیے، تعداد بڑھا کے سب کو اب شو آف کرنے کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے ہے. اچھی سی لائف اس پہ گزارو. اور مولوی بننا، ملا بننا بالکل بھی مقصد نہیں ہے قرآن کو عمل کرنے کا مطلب، بالکل بھی نہیں ہے. مولانا ہی بن جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مولانا جو نہیں بنے ہوئے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور جنہوں نے قرآن کو ایبزارو کیا ہے، اور بہت اچھی لائف، کامیاب لائف گزار رہے ہیں بغیر مولانا گیٹ اپ کے.
تو گیٹ اپ مولانا کا بننا کوئی اللہ نے اتارا نہیں ہے آسمان سے کہ یہ بننا ہے وہی مسلم ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. سب کچھ بھی نہیں ہے ایسا. اور انسانیت ہے، انسانیت کا پیغام، اللہ کا پیغام بس. جس میں انسانیت ہے، پھر وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، وہی اللہ کا پیارا ہے، وہی کریٹر آف ارتھ کا، گاڈ کا پسندیدہ ہے. جس میں انسانیت نہیں ہے وہ پھر کسی بھی مذہب کا ہو، اس پہ لعنت ہی ہوتی ہے کریٹر آف ارتھ کی، اور وہ جہنمی ہی ہوتا ہے.